یہ کہانی مجھے آج بھی راتوں کو جگا دیتی ہے، میری آنکھوں سے نیند چھین لیتی ہے، اور جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ کل ہی کا واقعہ ہو، جیسے میں پھر اسی تاریک لمحے میں کھڑا ہوں، اسی کمرے میں جہاں ہر چیز میرا دم گھونٹ رہی تھی۔ یہ سب سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو ڈرا دوں یا آپ پر اپنی بہادری جتاؤں، بلکہ اس لیے کہ شاید میرا دکھ سن کر آپ کو یہ احساس ہو کہ اندھیرے ہمیشہ کہانیوں میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے اپنے اندر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ میں ایک عام سا لڑکا تھا، عام سا مطلب ایسا جو صبح اٹھتا، نوکری پر جاتا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا، رات کو واپس آ کر تھکا ہارا سو جاتا۔ میری زندگی میں کوئی بڑی ڈرامائی چیز نہیں تھی، نہ ہی میں نے کبھی سوچا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا جو میری پوری سوچ بدل دے گا۔ میرا تعلق ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ والد صاحب سخت مزاج لیکن ایماندار آدمی تھے۔ ماں ہر وقت فکر میں ڈوبی رہتی، لیکن گھر کا ماحول بظاہر عام سا تھا۔ میں لاہور کے ایک پرانے علاقے میں رہتا تھا، جہاں تنگ گلیاں، اندھیرے راستے اور پرانے مکانوں کی دیواروں پر نمی اور ٹوٹ پھوٹ عام سی چیز تھی۔ اس محلے میں ایک پرانا مکان تھا، لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، کئی برسوں سے وہ بند ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ اندر سے آوازیں آتی ہیں، لیکن کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ ہم بھی بچپن سے سنتے آئے، لیکن کبھی حقیقت پر غور نہ کیا، بس دوستوں کے ساتھ گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو ڈرا دیتے۔ مگر میرا اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب میں نے وہ مکان کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا۔ ہوا یوں کہ میری شادی ہونے والی تھی، گھر چھوٹا تھا، والدین کے ساتھ رہتے ہوئے نئی زندگی شروع کرنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا الگ مکان لے لوں۔ پیسوں کی تنگی تھی، اس لیے وہی پرانا مکان سستا ملا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ سب نے مجھے سمجھایا کہ وہاں مت جاؤ، مگر میں نے کہا کہ یہ سب وہم ہے، میں تعلیم یافتہ بندہ ہوں، اندھیری گلیاں اور پرانے مکان میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ بیوی خوش تھی کہ الگ گھر ملا ہے۔ شروع کے دن سب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگیں۔ رات کو دروازوں کے چرچرانے کی آوازیں، باورچی خانے میں برتنوں کے ہلنے جلنے کی سرسراہٹ۔ بیوی نے کہا کہ شاید بلیاں ہوں گی یا ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے بھی ٹال دیا، مگر پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ ہم سو رہے تھے کہ اچانک بیوی نے مجھے جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کمرے میں کوئی کھڑا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لائٹ جلائی تو کچھ نہیں تھا۔ بیوی کا رنگ اڑا ہوا تھا، پسینہ اس کی پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ میں نے دلاسا دیا کہ یہ خواب تھا، مگر اندر ہی اندر میں بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اگلی رات پھر کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن اس بار میں نے بھی سنا۔ کمرے کے کونے میں کسی کے چلنے کی آہٹ تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ زمین پر پاؤں رکھ رہا ہو۔ میں نے ہمت کی
اور اٹھ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے اور یہ سب بڑھتا گیا۔ کبھی کھڑکی خود بخود کھل جاتی، کبھی بیوی کے کان میں کوئی سرگوشی کرتا، کبھی کمرے میں سایہ سا نظر آتا۔ بیوی کی حالت بگڑنے لگی، وہ دن بھر خاموش رہتی، رات کو ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ کر روتی۔ اس نے کئی بار کہا کہ یہاں سے نکل چلیں، مگر میری ضد تھی کہ یہ سب وہم ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جو میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ میں دفتر سے واپس آیا تو بیوی دروازے پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں گھبرا گیا، اسے ہوش میں لایا تو وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میں سکتے میں تھا۔ میں نے پوچھا کون؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا، وہ جو اندھیرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے قرآن پڑھا، دم کیا اور کہا کہ یہ جگہ صاف نہیں ہے، لیکن میری ضد اور غربت نے مجھے وہ گھر چھوڑنے نہیں دیا۔ پھر ایک رات وہ ہوا جس نے سب ختم کر دیا۔ میں دفتر سے دیر سے آیا، دروازہ اندر سے بند تھا، بار بار کھٹکھٹانے پر بھی بیوی نے جواب نہ دیا۔ میں نے دروازہ توڑا، اندر داخل ہوا تو میرا دل دہل گیا۔ کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا، بیوی فرش پر مردہ پڑی تھی، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ دیوار پر خون سے لکھا تھا، میں واپس آ گیا ہوں۔ اس کے بعد میری زندگی تباہ ہو گئی۔ لوگوں نے پولیس کو بلایا لیکن کچھ ثابت نہ ہوا۔ سب نے کہا کہ میں نے اسے مارا ہے۔ میں جیل گیا، برسوں سزا کاٹی، مگر حقیقت کوئی نہ جان سکا۔ اب جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو یہ جان لو کہ اندھیروں سے مت کھیلنا، ان گھروں سے دور رہنا جن کے دروازے برسوں سے بند ہوں، کیونکہ کچھ اندھیرے کبھی نہیں بجھتے، وہ زندہ رہتے ہیں اور انسان کی پوری زندگی نگل لیتے ہیں۔